بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جو تاریخ سے دلچسپی ہے، ایز آئی ریممبر، وہ تاریخ کے ڈائریکٹ مضامین یا اس کی کسی اور برانچ کی بجائے آرکیالوجی سے شروع ہوئی ہے۔ ایز آئی ریممبر کہ لیٹ ایٹیز کے اندر میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ایک پروگرام دیکھا جو ڈاکٹر احمد حسن دانی کر رہے تھے۔ ڈاکٹر احمد حسن دانی ہمارے پاکستان کے ایک بہت مشہور ہسٹورین بلکہ آرکیالوجسٹ ہیں۔ بیسیکلی تو ان کا نام احمد حسن وانی تھا، یعنی کہ یہ وہیں تھے، یعنی کہ پاکستان میں وائیوں کو وہیں کہا جاتا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ وانی کہلاتے ہیں۔ تو یہ وانی بگڑ کے ان کا دانی ہو چکا تھا۔ اب مجھے جو تھوڑا تھوڑا یاد ہے، یہ کچھ ایک تو کوئی ان کا پروگرام میں نے موہنجو دڑو کے حوالے سے دیکھا تھا اور ایک کلاش کے حوالے سے۔ دیٹ واز مائی فرسٹ انٹروڈکشن کہ قدیم زمانے کی جو ثقافت یا کلچر یا رہن سہن ہے، اس میں آرکیالوجی اس کو سمجھنے میں جاننے میں ہماری کیسے مدد کرتی ہے۔ آگے چل کے مجھے پتہ چلا کہ آرکیالوجی ایک ایسا مضمون ہے یا ایسی برانچ ہے جس کو میں ہسٹری کی برانچ ہی کہوں گا، کہ جو مختلف علاقوں دنیا کے اندر ایکسکیویشن کے یعنی کہ کھدائی کے ذریعے سے زمانہ قدیم کی جو عمارتیں ہیں یا آرٹی کرافٹس ہیں یا نوادرات ہیں یا ان کے کوئی ریلیجس مقامات ہیں، یعنی کہ کسی بھی قسم کا جو ٹینجیبل فارم میں کوئی ان کی تاریخ کا یا کلچر کا کوئی حصہ پڑا ہوا ملتا ہے، اس کو آرکیالوجسٹ جو ان سے ہیں کھدائی کے ذریعے یا ایکسکیویشن کے ذریعے سے نکال کر اس علاقے کی اور اس زمانے کی یا قدیم زمانے کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ گوئنگ فاسٹ فارورڈ، پلینٹالوجی سے میرا تعارف میرے خیال میں 92 یا 93 میں جب میں فلسفہ ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کا طالب علم تھا، تو ہمارا یونیورسٹی کا ایک ٹور کلر کہار، کٹاس اور ملوٹ کے علاقوں میں گیا۔ وہاں پہ فارچونیٹلی میرے استاد محترم شاہد گل صاحب کے ساتھ ساتھ میرے ایک کلاس فیلو جن کا نام ذوالقرنین محی الدین خان ہے، لیکن ہم اس کو نینی کہتے ہیں، ان دونوں کا ساتھ میرے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوا۔ نینی کا فائدہ یہ تھا کہ نینی نے ایم اے فلسفی کرنے سے پہلے جیولوجی میں بی ایس کیا ہوا تھا، تو اس کو جیولوجی کے حوالے سے کافی زیادہ نالج تھا۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ملوٹ وہ شاید جگہ تھی جہاں پہ مختلف فاسلز جو ان سے شاید گل صاحب اکٹھے کر رہے تھے۔ تو نینی نے مجھے بریف کیا کہ فاسلز کی جو اسٹڈی ہے اس کو پلانٹالوجی کہتے ہیں، اور فاسلز کے ذریعے سے ہمیں زمانہ قدیم کے کسی بھی قسم کے جاندار کا جو امپرنٹ ایک قسم کا سمجھ لیجئے جو پتھروں کے اندر محفوظ ہوا ہمیں ملتا ہے، اس کی اسٹڈی کو ہم پلانٹالوجی کہتے ہیں۔ اور پلانٹالوجی کے ذریعے سے بھی ہمیں آثار قدیمہ یا زمانہ قدیم کے جو ان سے ثقافت کے متعلق علم حاصل ہوتا ہے۔ تو آرکیالوجی اور پلانٹالوجی میرے تب سے ہی ایک پسندیدہ مضمون رہے اور آج بھی ہیں، اور میرے خیال میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے ایک ایسی اینک ملتی ہے جس اینک کے تھرو میں زمانہ قدیم کی متعلق تاریخی طور پہ اور ان کے کلچر کے متعلق میں زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکتا ہوں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کچھ ایسا میرے ساتھ ہوا کہ میرے ذہن میں ایک عجیب طریقے سے یہ بات یہ آئی کہ جس طریقے سے آرٹی کرافٹ یا بلڈنگز یا ثقافتی دوسری جو سی چیزیں ہیں ان کی کھدائیوں سے آرکیالوجی والے ہمیں اس زمانے کی اصل تاریخ یا اس کے خط و خال بتاتے ہیں، تو اسی طریقے سے شاید ہمارے ملک میں خاص طور پہ، ویسے تو ساری دنیا میں، انٹلیکچوئل آرکیالوجی اور پلانٹالوجی کی بھی بڑی شدید ضرورت ہے۔ ہوا یہ کہ ہم لوگ جو ان سے میرے جیسے میرے ہم عمر اور میرے جو ان سے میرے ساتھ کے لوگ ہیں جو خاص طور پہ پنجاب میں پیدا ہوئے، تو ان کے لیے تاریخ ایک تو ویسے بھی 14 اگست 1947 سے پورے پاکستان کے تاریخ پتہ نہیں کس نے خیال کیا اور اس نے شروع کر دی، تو اسی طریقے سے ایک اور پنجابیوں کے ساتھ اسپیشل کام یہ ہوا کہ پنجابیوں کو نہ ان کی تاریخ بتائی گئی،
اپنی جو زمانہ قدیم کی تھی یا ریسنٹ پاسٹ کی بھی تھی، یعنی کہ کسی پنجابی کو یہ نہیں سمجھایا بتایا جاتا کہ موریہ ڈائنیسٹی، جس میں خاص طور پہ چندر گپت موریہ اور اس کے علاوہ اشوکا جو اس کا بیٹا تھا، اس کے پنجاب کے اندر کیا کیا اثرات ہیں، یعنی کہ وہ سرے سے ہی ایک قسم کا غائب کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ریسنٹ پاسٹ کے اندر یا کرنٹ زمانے کے اندر ایٹیز اور سیونٹیز کے مختلف صوبوں کے جو ہیروز تھے، یا وہ لوگ سمجھ لیجئے کہ جن کو مشاہیر کہا جاتا ہے ان علاقوں کے، ایک قسم کا منفی قسم کے جو تعارف تھا، وہ پنجاب میں رہنے والے لوگوں کو بتایا گیا۔ خاص طور پہ میں یہاں پہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے باچا خان یا خان عبدالغفار خان صاحب کا، اور سندھ سے تعلق رکھنے والے جی ایم سید صاحب کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ خان عبدالغفار خان یا باچا خان یا جو جن کو یہاں کا سرحدی گاندھی بھی کہا جاتا ہے، ان کے متعلق میں وہ الفاظ نہیں بول سکتا کہ جو ہمیں ہمارے بچپن اور لڑکپن میں جن الفاظ اور جس تاریخ کے متعلق ان کے متعلق متعارف کیا گیا، لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہمارے خیال کے مطابق وہ کوئی نامناسب سے انسان تھے اور صحیح پاکستانی بھی نہیں تھے۔ میں نے جب آج سے کچھ عرصہ پہلے باچا خان صاحب کے متعلق پڑھنا شروع کیا، اور خاص طور پہ آٹو بایوگرافی ان کی میں نے پڑھی، تو مجھے معلوم ہوا کہ باچا خان کا جو ایک شخصیت یا کریکٹر ہے، وہ ریسنٹ پاسٹ میں جو خیبر پختونخوا کی تاریخ ہے، یا میں تو اس کو پاکستان کی تاریخ کہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے خیبر پختونخوا جو انسا ہے پاکستان کا حصہ ہے، تو اس کے اندر مجھے باچا خان ایک بہت قد آور شخصیت کے اندر مجھے ان کی کتابوں سے معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت قد آور شخصیت ہے۔ نہ صرف کہ وہ قد آور شخصیت ہیں، مشہور ہیں، بلکہ ان کے خیالات انسان، بنی نوع انسان، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور اوورال پاکستان کے متعلق اتنے زبردست اور اچھے ہیں کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاش کاش باچا خان صاحب کو ایز اے ہیرو ریکگنائز کر لیا جاتا، تو خیبر پختونخوا 40 سال سے جس قسم کے ذہنی اور جسمانی اذیتوں سے گزر رہا ہے، اس کو اگر باچا خان جیسے لوگوں کا ساتھ ایز اے ریکگنیشن نصیب ہوتا، اور بقیہ پاکستان بھی باچا خان صاحب کو ویسے ہی عزت اور احترام کرتا جس کے وہ قابل تھے، تو شاید آج خیبر پختونخوا کی ہسٹری تھوڑی سی تبدیل ہوتی، کیونکہ باچا خان صاحب وہ انسان ہے جو عدم تشدد کے حامی ہے۔ اسی وجہ سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہ میں سیاسی آدمی ہوں، اور عرصہ 10 سال سے میں نے کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاست پہ بات کرنا چھوڑ دی ہوئی ہے، لیکن مجبوراً مجھے یہاں پہ ایک بات کرنی پڑ رہی ہے کہ اس کی سب سے بڑی نشانی باچا خان صاحب کی طبیعت اور ان کی شخصیت کی یہ ہے کہ ان کی بنائی ہوئی یا ان کی خیالات اور کاوشوں سے بنی ہوئی عوامی نیشنل پارٹی جو ان سی ہے، وہ آج بھی اپنے بہت سارے شہداء کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تشدد پہ مائل نہیں ہوئی۔ معاملہ صرف عوامی نیشنل پارٹی تک نہیں رکا ہوا، اگر باچا خان صاحب کو اوورال خیبر پختونخوا میں ریکگنائز کر لیا جاتا، تو بہت ساری تحریکیں جو شاید کسی ضد، غصے اور نفرت کے اظہار کے لیے خیبر پختونخوا میں شروع ہوئیں، اگر باچا خان صاحب کی ریکگنیشن کے ساتھ ان کی خیالات کو پرچار کیا جاتا، تو شاید اس بات کی نوبت نہیں آتی۔ اسی طریقے سے جی ایم سید صاحب بھی وہ ایک شخصیت ہیں جو ہمارے لڑکپن اور بچپن میں، یعنی کہ ایٹیز کے اندر، جن کو ایک کافی بڑا ولن بنا کے پیش کیا گیا، اور خدا نہ خواستہ کوئی علیحدگی پسند تحریکیں اور اس طرح کی چیزیں سندھو دیش ٹائپ بھی ہمیں یہاں پہ بتائی گئیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ حقیقت ہو، لیکن ان کے متعلق بھی جب میں نے پڑھا، اور جی ایم سید صاحب کی کتابیں میں نے پڑھیں، تو مجھے معلوم ہوا کہ جی ایم سید کا نہ صرف کہ تحریک پاکستان میں ایک بہت قد آور قسم کا رول ہے، بلکہ اس کے علاوہ
وہ تو ایک صوفی منش انسان تھے جو لوگوں کے ساتھ روحانیت، پیار محبت اور اکٹھے رہنے کے فلسفے کو تمام زندگی پرچار کرتے رہے۔ یہ دو تین شخصیات کا ذکر میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ شاید آپ نے میری پچھلی کوئی قسطیں دیکھی ہوں جو پاکستانی کلچر کے متعلق ہے، جس میں یہ میں رونا رو رہا ہوں کہ 14 اگست 1947 کے بعد ہم نے اپنے ہزاروں نہیں لاکھوں سال پرانے ثقافت سے تعلق توڑ دیا، جس کے نتیجے کے اندر آج تک ہم پاکستان کے کلچر اور ہیریٹیج کو ڈیفائن نہ کر سکیں۔ ان شخصیات کا ایک تعارف دینے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ قدیم سویلائزیشن سے رابطہ کٹنے کے علاوہ ان سویلائزیشنز کے اندر موجود شخصیات اور ریسنٹ پاسٹ کے اندر بھی وہ ایسی شخصیات جن کو ہمیں ایز اے ہیرو یا کم از کم بڑی شخصیات کے طور پر ریکگنائز کر کے اپنے لوگوں کو بتانا چاہیے تھا، ہم نے کسی اولڈ ریمینز کی طرح یا آثار قدیمہ کی طرح اپنی ذاتی خواہشات، ذاتی پسند ناپسند اور سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے ان شخصیات کو منو مٹی کے نیچے دبا دیا، جس کی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہمارے لٹریچر کے اندر کوٹلیا کا ذکر، چندر گپت موریہ کا ذکر، اشوکا دا گریٹ کا ذکر، اس کے علاوہ بدھسٹ جو سے بے شمار پریسٹس ہیں، یا گلگت بلتستان میں بون ریلیجن ہے، یا آزاد کشمیر میں جو شاردا کے زمانے کے بڑے لوگ ہیں، یا ٹیکسلا کے اندر جو دنیا کی اس وقت کی سب سے بہترین یونیورسٹی تھی، اس میں مختلف پڑھانے والے لوگ ہیں، ہم نے ان سے اپنا رابطہ مکمل طور پہ منقطع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کا تاریخ اور کلچر اور ثقافت ایک عجیب و غریب قسم کا ملغوبہ بن گیا جو ہوا کے اندر موجود ہے، اور اس کا کسی بھی قسم کا زمینی رابطہ اور زمین کے لوگوں سے تعلق ہی ختم کر دیا گیا۔ میری خواہش ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، جو پلان کیا جا رہا ہے اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ یونیورسٹی آف بلتستان کے تھرو ایک کلچر اور ہیریٹیج کی ایک انٹرنیشنل کانفرنس کرانے کا، میری کوشش یہ ہوگی کہ اس کانفرنس کے اندر بھی، اور آئندہ جو ارادہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے کلچر اور ہیریٹیج کی بھی کانفرنس کرائی جائے، ساؤتھ پنجاب میں بھی کرائی جائے، اندرون سندھ میں بھی کرائی جائے، بلوچستان میں بھی کرائی جائے، تو میری وہاں پہ کوشش یہ ہوگی بسائڈ سینک ویوز، بسائڈ کلچر اینڈ ہیریٹیج، آرٹی کرافٹس، بلڈنگز، میوزک، ڈانس یا کسی اور فنون لطیفہ اور کلچر کے متعلق بات کرتے ہو کے علاوہ، ہم اس زمانے کے، ان سویلائزیشنز کے اور آج کے دور کے جو ان علاقوں کے بڑے لوگ ہیں ان کا ذکر بھی ضرور کریں، ان کی پرسنالٹیز کو بھی ضرور ایکسپلور کریں۔ اس ایفرٹ کو میں نے انٹلیکچوئل آرکیولوجی اینڈ پیلنٹولوجی کا نام دیا ہے، کہ جس طریقے سے آرٹی کرافٹس یا مٹی تلے دبے ہوئے بلڈنگز کو آرکیولوجی نکال کے یا فوسلز کے اندر چھپے ہوئے نشانات سے ہم مختلف حقائق کو اپنے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری مختلف مصلحتوں کی بنیاد کے اوپر یا مختلف مجبوریوں کی وجہ سے جن شخصیات کو ہم نے دبا دیا، چھپا دیا، یا ان کا تعارف تبدیل کر دیا، ان شخصیات کو بھی ایسکیویٹ کیا جائے، کھدائیوں میں کر کے ان کو باہر نکالا جائے، اور مختلف ادوار میں چاہے ان کا جو بھی مذہب تھا، جو بھی ان کا کلچر تھا، جو بھی ان کا حلیہ تھا، لیکن بہرحال وہ آج کے موجودہ پاکستان کے بانیوں میں سے شامل ہیں اور شامل رہیں گے۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اور میری ٹیم اس انٹلیکچوئل ایکسکیویشن کے ذریعے سے ایک ایسا انٹلیکچوئل آرکیولوجی اور پیلنٹولوجی کا سبجیکٹ متعارف کرائیں کہ ان کانفرنسز کے اندر ہم یہاں کے، یعنی کہ اصل پاکستان کے ہیروز
کے متعلق بھی آپ کو یعنی کہ تمام عوام کو بتائیں، اور انٹرنیشنلی اپنا امیج یہ بہتر کریں کہ ہم مذہب، رنگ و نسل سے بالا تر ہو کے کسی بھی اچھے انسان، بڑے انسان جس نے انسانیت کی خدمت کی، اس کو ریکگنائز کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں اور ادب و تمیز بھی رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔